بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ جاؤ، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کی تو سب تیار ہو گئے اور پھر آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر چل پڑے۔ جاتے ہوئے آپ کی بیوی راحیل نے اپنے باپ کے بت چرا لیے۔ جب یہ قافلہ شہر سے باہر نکلا تو لابان اور اس کی قوم آپ سے آ ملے۔ یعقوب علیہ السلام سے ملاقات میں لابان نے کہا کہ تم مجھے بغیر بتائے کیوں چل دیے؟ میں عزت اور احترام کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتا، اور انہوں نے میرے بت کیوں چرا لیے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو ان بتوں کا کچھ علم نہ تھا، اس لیے آپ نے انکار کیا کہ ہم نے تو آپ کے کوئی بت نہیں چرائے ہیں۔ لابان نے تلاشی لی تو اسے بیٹیوں اور لونڈیوں کے سامان سے کچھ نہ ملا۔ راحیل نے ان بتوں کو اونٹ کے پالان کے نیچے رکھ دیا تھا اور وہ خود اس پالان پر بیٹھ گئی تھی۔ بہرحال اس واقعے کے بعد لابان اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ وہ اس کی بیٹیوں کو ذلیل نہیں کرے گا اور ان پر کسی اور عورت سے نکاح نہیں کرے گا، اور اس ٹیلے سے نہ تو لابان آگے بڑھے گا اور نہ ہی یعقوب۔ اس معاہدے کے بعد سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور ایک دوسرے کو الوداع کر دیا۔ جب یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے ہاں واپس آئے، ارض سعیر کے قریب پہنچے تو آپ کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کو منزل مقصود تک پہنچنے کی نوید سنائی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیس کی طرف پیغام بھیجا اور اپنے بھائی سے عاجزی، انکساری اور نرمی کا اظہار کیا۔ قاصد نے واپس آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بھائی عیس 400 سوار لے کر روانہ ہو رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ مجھ سے میرے بھائی عیس کے شر کو دور کر دے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے جانوروں کا ایک بہت بڑا ہدیہ تیار کیا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جب تم سے عیس پوچھے کہ تم کون ہو اور یہ جانور کس کے ہیں تو جواب دینا کہ یہ تیرے غلام یعقوب کے ہیں جو اس کے سردار عیس کے لیے ہدیہ بھیجے ہیں، اور اسے بتانا کہ یعقوب پیچھے آ رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ 2 رات کی مسافت پر اس قافلے سے پیچھے چلے تھے۔ رات کو آپ لوگ سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے۔ جب دوسری رات فجر کا وقت ہوا تو آپ کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یعقوب علیہ السلام نے اسے ایک انسان سمجھا اور اس کے پاس آ کر اس سے کشتی کی۔ اس میں یعقوب علیہ السلام فرشتے پر غالب آئے۔ فرشتے نے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ آپ نے کہا میں یعقوب ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ آج کے بعد تیرا نام اسرائیل ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا کہ تو کون ہے تو وہ فرشتہ اسی وقت غائب ہو گیا۔ اب آپ سمجھے کہ آپ کے پاس آنے والا کوئی انسان نہیں، فرشتہ تھا۔ اتنے میں یعقوب علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے ان کے بھائی عیس 400 سواروں سمیت آ رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام آگے بڑھ کر بھائی کے سامنے گئے اور ان کو 7 دفعہ سجدہ کیا۔ یہ اس وقت کے سلام کا طریقہ تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا۔ جب عیس نے ان کو دیکھا تو یعقوب علیہ السلام کو گلے لگا لیا اور رونے لگے۔ پھر عیس نے ان کے بیوی بچوں کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ سب تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب مجھے میرے رب نے عطا کیے ہیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے اہل و عیال نے بھی عیس کو اسی طرح سجدہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے عیس سے تحفہ قبول کرنے کی درخواست کی تو اس نے وہ تحفہ قبول کر لیا۔ اب عیس واپس لوٹے تو یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کے پیچھے چلے۔ جب ساحور پر سے گزرے تو یعقوب علیہ السلام بستی کے باہر ٹھہر گئے اور یہاں گھر بنایا۔ پھر جب بستی سخیم سے گزرے تو یہاں آپ نے شکم بن جمور سے 100 بکریوں کی عوض زمین خریدی، وہاں اپنا خیمہ لگایا اور ایک مذبح خانہ بنایا جس کا نام ایل رکھا۔ ایل اسرائیل سے مراد یعقوب کا معبود ہے۔ اللہ نے وہاں ایک عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے اللہ کا نام بلند ہو۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ اسی جگہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا تھا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یعقوب علیہ السلام نے پتھر پر تیل لگا کر نشان لگایا تھا۔ یہاں آ کر بسنے کے کچھ عرصے بعد راحیل پھر حاملہ ہوئی اور اس نے بنیامین کو جنم دیا، مگر وہ اسی دوران فوت ہو گئی۔
یعقوب علیہ السلام نے اسے افراس میں دفن کیا، جس کو آج کل بیت الحم کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کی قبر پر نشانی کے طور پر ایک پتھر رکھا جو آج تک قبر راحیل کے نام سے معروف ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے پاس واپس آئے اور ان کے ہاں کنعان کے علاقے میں حبرون نامی بستی میں رہائش اختیار کی۔ اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بیمار ہوئے اور 180 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ کو آپ کے دونوں بیٹوں یعقوب اور عیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ یہ جگہ اسحاق علیہ السلام نے اپنے لیے خود خریدی تھی۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔